السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میرے فرسٹ ولاگ کے بعد مجھے بہت اچھا رسپانس ملا۔ اب مزید آپ میری ویڈیو سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اپنے قاعدے کے اپنے مخارج کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو پلیز میرے اس ویڈیو کو مزید دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ ہم نے جیسے فرسٹ ولاگ میں ہم نے تختی نمبر 1 کے تعارف پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے الف سے لے کے جیم تک ہمارے مخارج کے ساتھ حرف کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھا تھا۔ تو آج ہم اپنی ولاگ آگے سے حرف سے اسٹارٹ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حا، خا، حا اور خا ان دونوں کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے کہ میں نے ایک الف کی مقدار کا اندازہ آپ لوگ کو سمجھا دیا تھا کہ بند مٹھی کو درمیانے انداز سے کھولنا یا کھلی ہوئی مٹھی کو درمیانے انداز سے بند کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہے۔ حا اور خا، ہمارے منہ کے حلق سے جو خلا خا کر کے آواز نکلتی نا، تو وہ اس جگہ سے ہمارے حا اور خا کے حروف ادا ہوتے ہیں، جیسے حا، خا، دال۔ دال کو ہمیں 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، 5 الف کی مقدار کا اندازہ بھی میں آپ لوگ کو سکھا چکی ہوں۔ دال، جیسے تا کا جو مخرج ہے وہی دال کا بھی مخرج ہے۔ تا کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک اوپر تالو سے لگائیں تو حرف تا ادا ہوتا ہے، اسی طرح دال کا مخرج بھی یہی ہے، زبان کی نوک اوپر تالو کی طرف اٹھائیں تو حرف دال ادا ہوتا ہے۔ ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ دال، زال۔ سا کا جو مخرج ہے وہی زال کا مخرج ہے، جیسے ہم نے آپ کو میں نے پہلی ولاگ میں سکھایا تھا کہ سا جو ہے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کی نوک کو لگائیں گے تو حرف سا ادا ہوتا ہے، اسی طرح زال ادا ہوتا ہے، دونوں دانتوں کے بیچ میں ہم اپنی زبان کی نوک کو لگائیں گے تو حرف زال ادا ہوتا ہے۔ را، زبان کی دائیں بائیں کروٹ کو اوپر داڑوں سے لگائیں گے تو حرف را ادا ہوتا ہے۔ حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین۔ زا اور سین ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، زبان کی جو نوک ہے اس کی سائڈ کی جو ہماری جو کنارے ہیں زبان کی، اس کو ہم اوپر جو نوک والے جو ہمارے دانت ہیں وہاں پہ ہم لگائیں گے تو زا، سین، یہ دونوں حرف ادا ہوتے ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں میرے ساتھ، زا، سین۔ زا اور سین میں تھوڑی سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں، سا اور زال کو ہمیں نرمی سے پڑھنا ہے، زا اور سین کو ہمیں سے سختی سے پڑھنا ہے۔ شین، شین جو جیم کا مخرج ہے وہی شین کا بھی مخرج ہے۔ شین، زبان کی دائیں بائیں کروٹ اوپر داڑوں سے لگائیں تو حرف شین ادا ہوتا ہے۔ صاد، جو زا اور سین کا مخرج ہے وہی صاد کا مخرج ہے۔ صاد، زا اور سین اور صاد ان تینوں حرف کو سختی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جہاں پہ آپ کو یہ حرف یا کے ساتھ جیسے یہ مد دکھ رہی نا آپ لوگوں کو، یہ والی مد جو اوپر جس حرف کے اوپر یہ مد ہے نا، اسے ہمیں 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، اور جو حرف ہے ایک الف کی مقدار جسے ہمیں کھینچنا ہے اس کا یہ ہے گا نشانی کہ اس کے ساتھ الف ہے، الف یعنی اس کو ایک الف کی مقدار ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور یہ جو جیسے دال ہے، زال ہے، سین، شین، صاد، ان سب کو ہمیں 5 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، تو اس کا کیا ہے، جس کے اوپر یہ مد، اس کو کہتے ہیں مد، یہ جو آپ کو دکھ رہی نا اسے کہتے ہیں مد، تو انہیں ہمیں 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے۔ زا، سین اور صاد انہیں سختی والے حروف بھی کہتے ہیں، میں آگے آپ کو مزید ان حروف کے بارے میں سمجھاؤں گی۔ ضاد،
غاد ہماری زبان کی دائیں بائیں کروٹ، اذراس علیا، اذراس علیا کہتے ہیں، ہمارے جو داڑوں کے بھی نام ہوتے ہیں، اذراس علیا، عربی کی جو زبان کے جو لفظ ہیں اذراس علیا، آپ چاہیں تو اسے لکھ سکتے ہیں، اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں، اذراس علیا، اوپر داڑ یعنی اوپر کی داڑوں کی طرف سے لگے تو حرف غاد ادا ہوتا ہے. قا، زبان کی نوک اوپر تالو سے لگائے تو حرف قا ادا ہوتا ہے. غا، زبان کی نوک زبان کی دائیں بائیں کروٹ اذراس علیا سے ملائیں تو حرف غا ادا ہوتا ہے. اسے ہمیں پڑھتے وقت ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. اکثر لوگ پڑھتے ہیں قا غا، ہمیں اس طرح ہمیں اسے پڑھنا ہے قا غا عین. ہمارے حلق کے بھی 3 حصے ہوتے ہیں، تو درمیانی حصہ جو ہمارے حلق کی جیسے جو نوک ہوتی نا اس کے وہاں اس میں سے ایک حرف نکلتا ہے، اگر ہم اپنے حلق پہ زور دیں تو عین غین. عین اور غین کا مخرج ایک ہی ہے. فا، نیچے والے ہونٹ پہ یعنی نیچے والے ہونٹ کا شکم اوپر دانتوں سے لگائیں، اوپر والے دانتوں سے لگائیں تو حرف فا ادا ہوتا ہے. فا. قاف، یہ حرف بھی ہمارے حلق سے ادا ہوتا ہے. قاف. کاف، زبان کا بیچ اوپر تالو سے لگائیں گے تو حرف کاف ادا ہوتا ہے. قاف تھوڑا موٹا پڑا جاتا ہے، کاف جبکہ باریک پڑا جاتا ہے. لام، زبان کی نوک اوپر تالو کی جڑ سے لگائیں تو حرف لام ادا ہوتا ہے. میم، دونوں ہونٹوں کو آپس میں نرمی سے ملائیں تو حرف میم ادا ہوتا ہے. نون، دونوں ہونٹوں کو آپس میں گولائی سے لیں تو حرف نون ادا ہوتا ہے. واو، دونوں ہونٹوں کو برابر گولائی سے بنائیں تو حرف واو ادا ہوتا ہے. اکثر لوگ پڑھتے ہیں واو یعنی یعنی کہ دانتوں کو اپنے ہونٹوں پر لگاتے ہیں، جیسے واو کر کے پڑھتے تو ہمیں دانتوں کو ہونٹوں پہ نہیں لگانا ہے، اس کو پوری گولائی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو اپنے ہونٹوں کو گول کر کے پڑھنا ہے. واو. ہا، یہ بھی حلق سے ادا ہوگا. ہا. حمزہ. یا. امید ہے کہ آپ کو یہ تختی سمجھ آئی ہوگی. اس میں آپ کو ایک دفعہ پوری تختی پھر سے پڑھ کے سناتی ہوں. الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا. جس کے ساتھ یہ الف لکھا ہوا ہوگا ہمیں اسے حرف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ کیا بولتے ہیں مد لگی ہوگی تو اسے ہمیں 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے. پھر سے میں آپ لوگ کو سمجھاتی ہوں کہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ یہ ہے کہ بند مٹھی کو درمیانے انداز سے کھولنا یا کھلی ہوئی مٹھی کو درمیانے انداز سے بند کرنے میں جو وقت لگتا ہے وہ ایک الف کی مقدار کا اندازہ ہے. اسی طرح 5 الف کی مقدار کا اندازہ کہ انگلیوں کو 5 الف کی مقدار برابر کھولتے جانا ہے. جیم، شین، اس طریقے سے. امید ہے آپ کو میرا یہ ویڈیوز پسند آیا ہوگا، تو پلیز
میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔